والسلام قوما على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي عليه الصلاة والتسليم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا سرود پیش کرتے ہوئے تمام حضرات مل کے محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. محبتوں کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابھی آپ حضرات بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی پیاری آواز میں نعت شریف سماعت کر رہے تھے. تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ یہ ماہ صیام ماہ رمضان المبارک ہے، جس کا پہلا جمعہ ہے. یہ عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اور اس کا یہ پہلا جمعہ جس پہلے عشرے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں عشرۂ رحمت کہا گیا ہے. عشرۂ رحمت کا یہ پہلا جمعہ، یہ پہلا جمعہ بھی ہے، اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج اس سے خاتون جنت بھی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی آج منائی جا رہی ہے. حضرات، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اہل سنت والجماعت کی مسجد میں جمعہ ہو اور دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کا ہو اور ان کا تذکرہ نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماہ صیام پہ بات ہوتی رہے گی. آج کے بعد 3 جمعے اور ہیں، ان پہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی، اور مختصر سی گفتگو ماہ صیام پہ بھی اور حضرت خاتون جنت پر بھی. میں چاہتا ہوں کہ دونوں ٹاپک آپ کے سامنے لے کے چلوں. تو حضرات، قرآن مقدس کی مسایہ کریمہ کی تلاوت کی. رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. تو اب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یا اللہ، روزے صرف ہم پہ کیوں فرض کیے؟ ہم پہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس کی حکمت کیا ہے اور کیوں فرض ہوئے؟ تو پروردگار عالم آگے قرآن میں اس کا جواب خود ہی دے رہا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے بندو، صرف تم ہی پر فرض نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے. پروردگار عالم خود ہی فرما رہا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اے پروردگار، اس فرض کرنے کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پر روزے فرض کیے؟ رب کے قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کا یہ انداز دیکھیے. پروردگار عالم اپنے کلام میں کس انداز میں یہ بیان فرما رہا ہے اور بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ بندو، اس کا یہ کسی بغیر مقصد کے میں نے فرض نہیں کیے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور پتہ چلا کہ ہم بغیر روزے کے تقوی والے نہیں بن سکتے. تو حضرات، اور حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اسی برکت والے مہینے کے تعلق سے، جس مہینے کے آج پہلے جمعے میں ہم یہاں آ کے مسجد میں بیٹھے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آج مسجد بھی ہماری فل نظر آ رہی ہے. ایک ایسا مہینہ ہے جو بندہ پورا سال نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اس مہینے میں پڑھنے آ جاتا ہے.
تو یہ برکتیں ہیں اس مہینے کی. ہمیں چاہیے کہ صرف رمضانی نمازی نہ بنے بلکہ 12 مہینے ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں. تب ہے ہماری فضیلت اور تب ہے ہماری عظمت. صرف رمضان میں نماز پڑھ کے اور رمضان کے بعد ان کو بھول جانا یہ مسلمان ہونا نہیں ہے. یہ تو ایک گہری منافقت ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سچا عاشق رسول تو بتا رہے ہیں, عشق کا دعویٰ تو کر رہے ہیں. اگر نعرہ لگ جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو ہر ایک ہاتھ اٹھا کر یہ نعرے کا جواب دے گا, لیکن 5 وقتہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوگا. یہ ایک گہری منافقت ہے. جو عشق کا دعویٰ کرتے ہو یہ حقیقی عشق نہیں ہے, یہ منافقت ہے. اگر حقیقی عشق تمہارے اندر تب پایا جائے گا جب تم 5 وقت کی نماز کے لیے بھی حاضر ہوں گے, جب تم رسول اکرم کے احکام و فرامین کو بجا لاؤ گے, تب تمہارا عشق یہ حقیقی عشق ہوگا, ورنہ یہ عشق نہیں, یہ ایک منافقت ہوگی. حضرات, ہمیں صرف رمضانی نمازی نہیں بننا ہے. صرف رمضان میں مسجدیں بھری نظر آئیں اور جیسے ہی رمضان ختم ہو ہماری مسجدیں بھی خالی, ہماری گھروں میں بھی نمازیں ہم نے چھوڑ دی اور اذان سننا تک ہم نے ترک کر دیا. جس رمضان میں افطاری کے وقت بیٹھ کے اذان کا انتظار کرتے تھے, اب رمضان ختم ہوا تو ہمیں اذان سننا ہی نصیب نہ ہوئی. تو یہ ایک گہری منافقت ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اس سے ہمیں نکلنا ہوگا, اپنے رویے کو بدلنا ہوگا, اپنے کردار کو بدلنا ہوگا اور اپنے اندر اسلامی تبدیلی لانی پڑے گی. جب ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی کہ رمضان کے بعد بھی جس طرح ہم رمضان میں اذان کا انتظار کرتے تھے, رمضان کے بعد بھی اگر اسی طرح ہم اذان کا انتظار کریں, اسی جذبے کے ساتھ نماز پڑھیں, اسی ہمت و استقامت کے ساتھ دین کی راہ میں لگے رہیں, تو قسم خدا کی ہمارے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے گھروں کے معمول جو ہیں وہ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو حضرات محترم, آج خاتون جنت سیدہ کائنات کا عرس مبارک بھی ہے, آپ کا یوم بھی ہے. تو حضرات, میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت خاتون جنت کی زندگی پر بھی 1-2 واقعات آپ کے سامنے پیش کروں, کیونکہ خاتون جنت کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا ایمان ہے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ میں غلام پنجتن ہوں, میری عظمتیں نہ پوچھو. میں غلام پنجتن ہوں, میری عظمتیں نہ پوچھو, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اتنا پیارا شعر کہا ہے. تو ابھی میں چند سالوں پہلے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمارے ہندوستان ہی میں حیدرآباد دکن میں ایک پروگرام ہو رہا تھا اور اس پروگرام میں ہر مرتبہ فکر کے لوگ حاضر تھے, چاہے وہ ہندو مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو یا جس مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہو, تمام لوگ اس پروگرام میں حاضر تھے. اور ایک ہندو اسپیکر, ایک ہندو عورت وہاں پہ بیان کر رہی تھی اور بیان کرتے کرتے دوران خطاب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے. نوجوان طبقہ اسٹیج کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس عورت نے اس نوجوان طبقے کو آزمانے کے لیے ایک سوال کیا تھا. اس عورت کا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں, تم میں اب تک صرف ایک ہی حسین آیا ہے. صدیاں گزر گئی, 1400 سال گزر گئے, لیکن اب تک تم میں کوئی دوسرا حسین نہیں آیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں کا جب میں غفیر بیٹھا ہوا تھا, نوجوان خاموش رہے. وہ عورت سمجھ گئی کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. پھر اس نے چاہا کہ میں مسلمانوں کو رسوا کروں. پھر دوران خطاب اپنا خطاب جاری رکھا اور خطاب کے دوران پھر سے پلٹ کے اس نے یہی سوال کیا کہ میں نے مسلمانوں سے ایک سوال کیا تھا, اب تک مجھے اس سوال کا جواب نہ ملا. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ 14 صدیاں گزر گئی, تم میں ایک ہی حسین آیا تھا جس نے کربلا میں اپنا کنبہ کٹوا دیا اور دین کی عظمت کو بلند کیا اور اس قدر بلند کیا کہ پورے عالم میں مصطفیٰ کا دین پھیل گیا, اور اب تک کوئی حسین نہیں آیا. دوبارہ یہ سوال کیا لیکن نوجوانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا. پھر خطاب جاری رکھا. پھر وہ تیسری مرتبہ پلٹ کے, اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کسی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملے گا. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں مسلمانوں کو رسوا کر دوں گی. پھر نوجوان طبقے سے سوال کیا کہ مسلمانوں, تم سے میں نے ایک سوال کیا تھا, 2 مرتبہ پوچھ چکی ہوں, اب تیسری مرتبہ پوچھ رہی ہوں.
اب تک مجھے اس سوال کا جواب نہ ملا کہ تم میں صرف ایک ہی حسین آیا، اب تک کوئی دوسرا حسین نہ آیا۔ نوجوان سر نیچے کیے ہوئے خاموشی کے عالم میں تھے۔ اتنے میں ایک سفید ریش بزرگ اٹھتے ہیں، ایک سفید داڑھی والے بزرگ اٹھے، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کے نوجوان خاتون سے کہنے لگے، جو غیر مسلم خاتون بیان کر رہی تھی اس کے سوال کا جواب دینے لگے، اور کس انداز میں اس بزرگ نے جواب دیا۔ جب آپ جواب کو سنیں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اس بزرگ نے اٹھ کے، جس کا لباس پھٹا پرانا تھا، سامنے بیٹھے نوجوان خاموش رہے، کیونکہ نوجوان طبقے کا تعلق اور نوجوان طبقے کی دلچسپی اسلامیات میں نہیں رہی ہے۔ نوجوان طبقہ اب انٹرنیٹ پر گھوم رہا ہے۔ نوجوان طبقے کو اب اتنا وقت نہیں کہ اپنے اسلام کی مذہبی کتابوں کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، ان کے پاس اتنا وقت بھی نہ رہا ہے۔ ایک بزرگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ جواب دیا کہ خاتون تم جو سوال پوچھ رہی ہو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 14 صدیوں سے ہم میں صرف ایک ہی حسین آیا ہے، اب تک دوسرا حسین نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا حسین اب بھی آ سکتا ہے، حسین اب بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے پہلے فاطمہ جیسی ماں آئے، پہلے فاطمہ جیسی ماں پیدا ہوگی تب دوسرا حسین پیدا ہوگا۔ یہ عظمت ہے سیدہ کائنات کی۔ آپ کی حیا کے تذکرے، آپ کی سخاوت کے تذکرے، آپ کے کسی زندگی کے کسی ایک ٹاپک کو بھی اگر لے لیں گے، ایک مضمون کو بھی لے لیں گے تو یہ گھنٹوں کا مضمون بن جائے گا۔ یہاں پہ وقت مختصر ہے، مختصر سے آپ کے حالات زندگی پر میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیادار عورت تھی جن نے اپنے انتقال کے وقت بھی یہ نصیحت کی تھی کہ میرا جنازہ ایسے وقت میں اٹھانا اور ایسے حالات میں اٹھانا کہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ آج کنیز فاطمہ بننے والی ہمارے گھر کی مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنا حال دیکھیں جو کنیز فاطمہ بننے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی اس حیا کو دیکھیں اور ہمارے معاشرے کا وہ نظام دیکھیں جو ہمارے معاشرے کا ایک نظام بن چکا ہے اس وقت۔ کس قدر ہمارے معاشرے میں بے حیائی پائی جا رہی ہے، کس قدر عریانگی پائی جا رہی ہے، اور کس قدر اختلاط مرد و زن پایا جا رہا ہے، اس کا کوئی جائزہ نہیں لگا سکتا۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، صحیح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں اور ان مردوں کے بارے میں یہ حدیث پاک میں واضح طور پر بیان فرما دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو کنیز فاطمہ بننے کا دعویٰ کرتی ہیں اور بے حیائیوں کے اڈے کھود رکھے ہیں، ڈھول پر وہ ناچ رہی ہیں، تماشے وہ دیکھ رہی ہیں، فلموں اور گانوں میں ہماری بیٹیاں مصروف ہیں، ہمارے نوجوان طبقے کے بیٹے مصروف ہیں، تو وہ سن لے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور اکرم نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر جو کھلے جسم چلتی ہیں، کھلے بال چلتی ہیں اور اپنے آپ کو غیر محرموں کو دکھاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، لعن اللہ الناظرہ، اس دکھانے والی پر بھی اللہ کی لعنت ہے، والمنظور الیہ، اور جو بدبخت نگاہیں ان کا تعاقب کرے، انہیں دیکھیں، جو نوجوانوں کے لیے یہ حدیث خاص طور پر سماعت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا، جو بدبخت نگاہیں ان کا تعاقب کریں، والمنظور الیہ کا لفظ فرما کر آقا نے فرما دیا، اللہ کی اس پر بھی لعنت ہے۔ آج آپ جائزہ لگائیں کہ ہم ایک دن میں کتنی اللہ کی لعنتیں جمع کرتے ہیں، کتنی لعنتیں ہم پر برستی ہیں، پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے مال و دولت میں برکتیں نہیں ہیں۔ برکتیں آئیں گی کہاں سے جب گھر کی بیٹی ننگے سر بازار میں گھوم رہی ہے، جب گھر کی بیٹی شادی بیاہ میں جا کے ناچ رہی ہے، جب گھر کی بیٹی جسے کنیز فاطمہ کہا گیا تھا وہ بیٹی بے حیائیوں کا اڈا کھول رکھی ہے، تو ہمارے گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، جو بالوں کی چوٹیاں بنائے
اور چوکیاں بنا کر گھومیں، اللہ کی اونٹ پر بھی لعنت ہے۔ تو آج ہم کس نہج پر جا چکے ہیں، کس رویے پر جا چکے ہیں؟ آج کنیز فاطمہ بننے کے مدعی جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان تک یہ پیغام نشر کرو۔ اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ جمعے کی نماز سے یہ پیغام لے جاؤ اور اپنے گھروں میں بھی بتاؤ، اپنی ماں بیٹیوں کو بھی بتاؤ، اور یہ حیا سکھاؤ کہ تم کنیز فاطمہ ہو۔ آج ہم فاطمہ الزہرا کے دن پر مسجد میں گئے تھے، اور فاطمہ الزہرا کے چاہنے والوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اس پیغام کو اپنی ماں بہنوں کو سناؤ۔ حضرات، تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنی بھی عبادتیں کر لو، 50-60 حج کر لو، لیکن اگر گھر کی بیٹی بے حیا ہے، اپنی بیٹی کو سدھار نہیں سکتے، اپنے بیٹوں کو سدھار نہیں سکتے، گھر میں بے حیائی کا ماحول ہے، بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، تو ہزاروں حج بھی کر لو، قسم خدا کی وہ تمام منہ پہ مار دیے جائیں گے، جب تک تم اپنے گھر کے ماحول کو نہیں سدھارو گے۔ جب تک گھر کا ماحول نہیں بدلے گا، تب تک تم بدل نہیں سکتے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے نعت پڑھی، تقریریں کی، اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہم گھر کے ماحول کو، اور یہ بچے کچھ بچے مدرسے کے ہیں اور باقی بچے اسکول کے ہیں، مکتب میں پڑھ رہے ہیں، اور نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں اور تقریریں بھی کر رہے ہیں، یہی بچے ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں۔ جب گھر کے بڑے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنا دیں گے، چاہے ہمارا بچہ کسی بھی فیلڈ میں رہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھے، چاہے مدرسے میں پڑھے، اسے اسلامیات کی طرف اس کی توجہ ہوگی، اور وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر ہمیں شریعت کے مسائل بھی بتا سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑوں کا ذہن ایسا ہونا ضروری ہے جو اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح بنائیں گے۔ تو حضرات، آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا دن ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے مختصر سے ایک واقعے کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مدینہ شریف میں قحط سالی کا دور تھا۔ اس وقت کھانے پینے کی اشیاء بہت کم دستیاب تھی۔ ایک فقیر آیا اور گھر میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فقیر صرف رب کی طرف سے ایک آزمائش تھا۔ آنے کے بعد فقیر نے عجیب سوال کیا۔ اس فقیر کے عجیب سوال کو سن کر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ فقیر نے دروازے کو دستک دی۔ دستک دینے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آ کے دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھولا، تو دروازہ کھولنے کے بعد دیکھا ایک فقیر آیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے فقیر، تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب بنا کہ تم یہاں میرے دروازے پہ آئے؟ تو وہ فقیر عرض کرنے لگا، اے مولا کائنات، میں نے سنا ہے